یہ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سوئفٹ کیا ہے اور امریکہ کو اس سے کتنی بڑی طاقت ملی۔ سوئفٹ امریکی غلبے کا ایسا مالیاتی ہتھیار ہے جو دہائیوں سے دنیا بھر میں رائج ہے۔ سوئفٹ بنیادی طور پر ایبریویشن ہے سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن، یعنی بینکوں کے درمیان جو روزمرہ کی بنیاد پر رابطہ ہوتا ہے۔ 1973 میں یہ سوئفٹ قائم ہوا۔ آج 200 سے زائد ممالک میں 11,000 سے زائد بینک جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پیغام رسانیاں اس سوئفٹ سسٹم کے ذریعے سے کرتی ہیں، اور صرف پیغام رسانی نہیں ہوتی بلکہ اربوں ڈالرز کی ٹرانزیکشنز بھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی محض ادائیگی کا نظام نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ دنیا کا بینکنگ نروس سسٹم ہے۔ جو بینک، ہر حکومت، ہر بڑی کمپنی اگر دنیا میں سے پیسے بھیجنا چاہتی ہے تو سوئفٹ کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجتی ہے اور پھر ادائیگی ہوتی ہے۔ یعنی کہ سوئفٹ سسٹم پر جب پیغام بھیجیں گے اس کے بعد ٹرانزیکشن ہوگی، پیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچیں گے۔ لیکن سوئفٹ کی ریڑھ کی ہڈی اصل میں امریکی ڈالر ہے، اور امریکی ڈالر ہی امریکی ہیجمنی کا بنیادی ہتھیار ہے۔ 90% عالمی تجارت جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، اور ڈالر کی کلیئرنگ امریکی بینکوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ڈالر کو کلیئر اگر کرنا ہے تو وہ امریکی بینک اس کے اندر براہ راست ملوث ہوتے ہیں۔ اب اس سوئفٹ کے سسٹم کو سمجھیں۔ اگر کوئی کمپنی، کوئی تاجر یا کوئی ملک بینک کے ذریعے سے اپنی ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہے، دوسرے ملک بھیجنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے امریکہ کی بالواسطہ اجازت ضروری ہے، اور اسی سے امریکہ کو اپنی عالمی بالادستی قائم کرنے میں مدد ملی ہے۔ دنیا کا مالیاتی ڈھانچے کے ذریعے سے بنیادی ڈیٹے تک رسائی، دوست دشمن دونوں پر نظر رکھنا، اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ سوئفٹ کے ذریعے سے پابندی لگانے کا اختیار اور ہتھیار بھی امریکہ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ کسی ملک کو سوئفٹ سے نکال دیں تو اس پورے ملک کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ کسی بھی ملک کی معیشت کا آکسیجن ہے۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ جب 2012 میں امریکہ نے دباؤ کے تحت، اپنے فیصلے کے تحت ایران کو سوئفٹ سے باہر نکالا تو ایرانی معیشت جو ہے وہ 30% تک سکڑ گئی، اور وہ اس لیے سکڑ گئی تھی کہ کیونکہ سوئفٹ کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ جب سوئفٹ کے سسٹم سے ایران نکل گیا تو اس کا براہ راست اثر ایران کی معیشت پر ہوا۔ پھر اسی طرح جب روس سوئفٹ سے نکلا تو روبل کی جو حیثیت تھی وہ گر گئی، اور حتیٰ کہ وہاں کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ بھی مفلوج ہو گیا۔